السلام علیکم، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج ہم خبریں لے کے آئے ہیں پی ٹی سی ایل کے حوالے سے، ای او بی آئی کے حوالے سے اور بینک کے حوالے سے۔ وہ خبریں کیا ہیں یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن لیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پی ٹی سی ایل جو ہے وہ کسی زمانے میں ٹی این ٹی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ کارپوریشن میں کنورٹ ہوئی، اور اس کے بعد پی ٹی سی ایل، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملازمین کے حقوق کا غصب ہونا جاری رہا۔ اس حوالے سے ہم بتا رہے ہیں، اور بینک کے حوالے سے جو نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز جس طرح اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور کیس سب جوڈس کر کے ٹالا جا رہا ہے، ایسے ہی معاملات ایک اور بینک کے ساتھ ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور سب سے پہلے ہم ای او بی آئی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ لازم یہ کچھ کوسچنز مجھے جو ہے نا وہ کیے گئے ہیں، میں صرف ان کا جو ہے نا وہ جواب دے دوں گا۔ سب سے پہلے یہ کوسچن کیا گیا ہے، حالانکہ میں اس پہ پہلے بتا بھی چکا ہوں، کہ میچنگ گرانٹ کے حوالے سے جو کورٹ کی پیش رفت کیا رہی 8 فروری کو، تو اس حوالے سے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ لیتو لال سے کام لیا ہے ای او بی آئی نے، اور انہوں نے جواب داخل نہیں کیا، اور اب 25 مئی کو جو ہے وہ جواب داخل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک جو ہمارے پاس ایک وہ سوال یہ آیا ہے کہ کیا ہمیں اس سال بھی 8,500 روپے پہ گزارا کرنا پڑے گا یا پینشن بڑھے گی، اور اگر پینشن بڑھے گی تو کتنی بڑھے گی؟ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ 5,000 اضافہ ہو رہا ہے، 7,000 اضافہ ہو رہا ہے، اور کئی لوگ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ 25,000 روپیہ جو ہے نا وہ پینشن بڑھ کر ای او بی آئی کی ہو رہی ہے، اگر ایسا ہوگا تو ہمیں بہت زیادہ مسرت ہوگی۔ لیکن افسوس کہ گراؤنڈ ریئلٹی ایسی نہیں ہے، اور ابھی یہ کہا بھی نہیں جا سکتا کہ 25,000 نہیں ہو رہی، ہماری دعائیں ساتھ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہ چیزیں پری میچور ہیں، ابھی یہ چیزیں میچور نہیں ہوئیں، اور جو انٹرنل معاملات ہیں وہ جو ہے نا وہ چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ لیکن ایک بات وضاحت کروں کہ حکومت وقت کا بہت زیادہ پریشر ہے ای او بی آئی پر، کہ وہ جو چند 100 افراد نکالے گئے تھے من پسند سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت، کہ انہیں دوبارہ واپس بھرتی کر کے ایک اور بوجھ جو ہے وہ ان پر ڈالا جائے، تو اس حوالے سے ابھی تک جو ہے ای او بی آئی یہ مستحسن بات ہے کہ اڑی ہوئی ہے۔ اور ناظرین، ایک سوال ہم سے، سوال کیا بلکہ کچھ کہا گیا ہے میڈم صاحبہ جو ای او بی آئی کی ہیں چیئرمین، ان کے حوالے سے اور دیگر لوگوں کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ تو میں بوجہ استعمال نہیں کر سکتا، لیکن لب لباب یہ ہے کہ ان کے خلاف ریزرویشنز کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے، اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ کیا آپ کو خوف خدا نہیں ہے۔ یہ ہو گیا معاملہ تمام۔ اب ہم ای او بی آئی ہی کے حوالے سے جڑی ہوئی ایک بات، لیکن بات وہ بینک کی ہے۔ ناظرین، میاں رشید صاحب ہیں جو پینشنر ریٹائر ہوئے ہیں الائڈ بینک آف پاکستان سے، وہ ماشاءاللہ سے لا گریجویٹ بھی ہیں، باقاعدہ پریکٹس تو شاید وہ نہیں کرتے، لیکن انہوں نے خود کو وقف کر رکھا ہے، اور وقف کر رکھا ہے انہوں نے پینشنرز کے لیے۔ لیکن اس پینشنرز کے معاملے پر کچھ غلط فہمی تھی لوگوں میں، وہ وضاحت انہوں نے کی ہے۔ میں اگر ان کا وائس میسیج سناؤں تو معاملہ جو ہے وہ ذرا ویڈیو طویل ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ وہ بھی اگلی کسی نشست میں ہم آپ کو جو انہوں نے وائس نوٹ ہمیں بھیجا ہے وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، وہ بھی ہم پیش کر دیں گے۔ لیکن مختصراً یہ بتا رہے ہیں کہ اب اس وقت جو ہے ای او بی آئی کی کوئی شکایت جو ہے ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ ان کا جون 2002 کے بعد جو ریٹائر ہوئے یا اس وقت ریٹائر ہوئے ان سب کی جو ہے وہ پینشن کے حقدار ہیں۔ اور ای او بی آئی کے حوالے سے صرف یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم آپ کے جو پیسے جمع ہوتے رہے ہیں وہ ہم واپس کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے واپس جو ہے
EOBI کارڈ واپس کرنے کی جو ہے وہ شرط عائد کر دی ہے، جسے ان پینشنرز حضرات نے نہیں مانا، اور اس بنیاد پر ان کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی EOBI نے کر دی ہے، جو کہ جاری ہے۔ اور اگر ہم بات کریں نیشنل بینک آف پاکستان کی، تو ناظرین وہاں بھی ابھی جو ہے وہ کوئی کچھ بھی بظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن جو پورے پاکستان بھر کے جو پینشنرز ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز بھی ہمارے اس اتحاد میں شامل ہوں جو پینشنرز کے بڑھنے کی جد و جہد میں مصروف ہیں۔ ناظرین یہ سب کچھ ہو گیا، اب اصل جو خبر ہے وہ PTCI کے حوالے سے بہت کچھ ہمیں کہنا تھا، لیکن دامن وقت میں جتنی گنجائش ہوئی ہم آپ کے سامنے ضرور بیان کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک شاندار مظاہرہ کیا ہے وہ پنڈی اور گرد و نواح کے لوگوں میں، وہ اچھے خاصی معقول تعداد رہی، اور یہ جو مشاورتی اجلاس جو ہے کامیابی سے اپنے اختتام کو پہنچا، اور اس میں بہت سارے فیصلہ جات ہوئے جو گاہے بگاہے ہم آپ کو بتاتے جائیں گے، لیکن بحیثیت مجموعی یہ ایک نہ صرف کامیاب تھا پروگرام تھا، بلکہ اس سے تحریک ملی، اور اب 19 تاریخ کو لاہور باغ جناح میں بھی لاہور کے جو پینشنرز ہیں اور گرد و نواح کے جو پینشنرز ہیں وہ بھی ایک پروگرام جو ہے وہ سٹیج کر رہے ہیں۔ ہم نے تھم نیل میں لگایا ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے، وہ پروگرام پورا لکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ اس طرح کی جد و جہد جو ہے، بجائے اس کے کہ وفاق کی طرز پہ پورے پاکستان میں مظاہرہ کرنا، اس طرح قوت جو ہے نا وہ پھیل جاتی ہے اور وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ پرامن احتجاج جو ہے پہلے ڈویژنل بیسس پہ، پھر پروونشل بیسس پہ، اور اس کے بعد پھر جب اتحاد ہو جائے، ایک رفتار بن جائے، ٹیمپو بن جائے، اس کے بعد پھر اسلام آباد کیا جائے۔ قطع نظر اس کے کہ اس وقت منی بجٹ آیا ہے اور اس میں سیلز ٹیکس GST بھی بڑھا دیا ہے، لگژری آئٹمز پہ 25% تک ٹیکس عائد کر دیا ہے، ملک کی اکانومی کا حال برا ہے، لیکن جو حق ہے وہ تو حقدار کو ملنا چاہیے۔ اللے تللوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا حکومت کے، تو پھر پینشنرز کے حقوق پر ڈاکہ کیوں؟ ناظرین ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے اور اپنے کومنٹ سے نوازیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔